السلام علیکم۔ پروگرام دن بھر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، میں ہوں آپ کے ساتھ شان بشیر۔ ناظرین، آج پروگرام میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس اور اسرائیل کے درمیان جاری شدید جھڑپوں کے حوالے سے، جو کہ 5ویں روز بھی جاری ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ کی ناکہ بندی مزید سخت کر دی گئی ہے اور غزہ پر حملے بھی تیز کر دیے گئے ہیں۔ فلسطینی وزارت خارجہ کے مطابق عالمی سطح پر پابندی کے باوجود فلسطینیوں پر صہیونی فوج سفید فاسفورس کے راکٹ پھینک رہی ہے۔ اسرائیلی جارحیت سے جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 900 سے بڑھ گئی ہے اور زخمیوں کی تعداد 4,500 تک جا پہنچی ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ میں بے گھر افراد کی تعداد 2.5 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس نے غزہ پر حملوں کا جواب دیتے ہوئے اسرائیلی شہر اسکلان پر راکٹوں سے حملہ کیا۔ حماس کے القسام بریگیڈ کی جانب سے تل ابیب کے بین گورین ایئرپورٹ کو بھی میزائلوں سے نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ فلسطین کی آزادی آپریشن القدس فلڈ میں ہلاک اسرائیلیوں کی تعداد 1200 سے زائد ہو چکی ہے، جبکہ 3000 افراد زخمی ہیں۔ غزہ کی مکمل ناکہ بندی کر دی گئی ہے۔ یہاں پر اشیاء ضروریہ کی قلت بھی پیدا ہو چکی ہے، جو کہ یقیناً ایک پریشان کن امر ہے۔ اسی بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فلسطینی صحافی خان فاروق علی صاحب۔ بہت شکریہ فاروق علی خان صاحب آپ کے وقت کا۔ یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ کیا ہیں وہاں پر، خصوصاً اگر بات کی جائے ناکہ بندی کے بعد ڈیفینیٹلی وہاں پر زیادہ مشکل صورتحال کا سامنا ہے فلسطینیوں کو، جبکہ دوسری جانب امریکہ مسلسل مدد کر رہا ہے اسرائیل کی، اور جنگی بحری بیڑا بھی وہاں پر بھیج دیا گیا ہے، فوج کی بھیجنے کی بات کی جا رہی ہے۔ تو کیا گراؤنڈ پہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ سر، گراؤنڈ پہ جو حالات ہیں وہ جذبے کے لحاظ سے تو انتہائی قابل رشک، اور ایک ان کے اندر جذبہ جہاد اور ان کے لیے اپنی حریت اور آزادی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ البتہ جو انسانی ٹریجڈی اور جو ہلاکتوں کا اندازہ عالمی ادارے اس وقت لگا رہے ہیں، ہلاکتیں اس سے کہیں زیادہ اور حالات اس سے کافی حد تک زیادہ تک خراب ہو چکے ہیں۔ اس وقت یہاں پر سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ پانی کے پینے کے پانی کا مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے بہت بڑی تعداد میں ڈیتھ ہونے کے باوجود ان کو دفنایا اس طریقے سے نہیں جا رہا، جس کی وجہ سے بہت بڑا ایک پرابلم، ہیلتھ کرائسس بھی ساتھ ساتھ بنتا جا رہا ہے۔ بہت سارے ادارے، عالمی ادارے اس وقت جو یہاں پہلے سے موجود تھے، ان لوگوں کی فریاد اور دہائی کے باوجود جو ہے کوئی بھی عالمی ادارہ اس معاملے میں اس وقت کوئی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکا کہ ایک چند گھنٹوں کے لیے بھی یہ ایٹراسٹیز جو ہیں، یہ قتل عام جو ہے بند کیا جائے۔ البتہ ابھی کچھ تھوڑی دیر پہلے تک جو باتیں چل رہی تھیں اس میں سے صرف اتنا سا ہوا ہے کہ کچھ لوگوں سے جو ایریاز خالی کروا لیے گئے تھے وہاں پر کوئی ریلیف آپریشنز کے حوالے سے۔ فاروق صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی کی جو مشکلات ہیں فلسطینی عوام کے لیے یقیناً وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، خصوصاً اب تو اسرائیل کی جانب سے بربریت کی انتہا کرتے ہوئے فاسفورس بم استعمال کرنا شروع کر دیے گئے ہیں۔ تو ایسی تمام تر صورتحال میں جو وہاں پر عوام ہیں یقیناً ان کے لیے مزید مشکلات ہوں گی۔ مجموعی طور پر آپ کیا حالات دیکھتے ہیں؟ سر، ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ اس دفعہ اسکیلیشن پہلے سے بہت زیادہ ہوگی، اور تقریباً کم سے کم 2000 سے 3000 کیجوالٹیز کی ابھی بھی ایکسپیکٹیشن کی جا رہی ہے۔ صرف فاسفورس بم نہیں ہے سر، یہاں پر سنائپر رائفل سے بہت بڑے تعداد میں اٹیک کیے جا رہے ہیں، اور یہ سنائپر رائفل جو یوز ہو رہی ہے یہ اسرائیلی سیویلینز بھی یوز کر رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر لوگوں کو ابھی پتہ نہیں ہے باہر کہ یہاں اسرائیلی سیویلینز جو ہیں، جو کہ وہ بھی ملٹری ٹرینڈ ہوتے ہیں، جیسے کہ ان کی IDF کی سروسز ہیں، وہ سنائپر رائفل کے ذریعے سے عورتوں اور بچوں اور ان کمزور لوگوں کو، بزرگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ جن کی موبلٹی جو ہے سلو ہے۔ یہاں سے ایویکویشن کے اندر جب ان کی سلو سپیڈ ہوتی ہے رات کے ٹائم، اس وقت یہ لوگ ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ یقیناً آپ اس تمام تر معاملے کو کور بھی کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں فاروق صاحب، جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ اقوام عالم کا کردار اس میں، خصوصاً اگر ہم یونائٹڈ نیشنز کی بات کرتے ہیں اور OIC کی بات کرتے ہیں، تو وہ کردار کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ان لوگوں کا اس میں کوئی کردار ایز سچ سوائے زبانی جمع خرچ کے اور نہیں ہے۔ آپ یہ بات نوٹ کر لیں کہ اس کا سب سے بڑا فائدہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو ہے، کیونکہ یوکرین کی جنگ سے وہ فائدہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن حاصل نہیں کر سک رہی تھی، جس کی وجہ سے ان کو جو بزنس کمیونٹی ہے دنیا کی، اس کا ووٹ یا ان کی فیور مل سکے۔ اور اس کے اندر کچھ اور باتیں بھی ایسی ہیں، جیسے کہ ایجپٹ کے چیف آف انٹیلیجنس نے 10 دن پہلے نیتن یاہو کی ایڈمنسٹریشن کو ڈائریکٹلی کال کر کے وارن کیا تھا
مگر ان لوگوں نے اس کو اگنور کیا تھا وارننگ کو کہ کچھ ہنگامہ ہونے والا ہے. تو اس وقت جس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو ہوگا کہ جس کی وجہ سے ہیبرو سوسائٹی، ہیبرو اسپیکنگ سوسائٹی جو ہے، جوش سوسائٹی کی ساری ولنریبلٹی اور اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ کر امریکہ کی طرف وہ دوبارہ سے واپس اسی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دے گی جس سے پہلے دیکھ رہی تھی. فار سم ریزن پچھلے 3 سال سے امریکہ کے اندر رہنے والی جوش کمیونٹی بائیڈن ایڈمنسٹریشن سے اس لحاظ سے خوش نہیں تھی، جس کی وجہ سے اب کچھ دن پہلے سے یوکرین کے اندر لڑنے والی فورسز جو ہیں انہوں نے بھی بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے شکایت کرنی شروع کر دی تھی. تو اب وہ شکایت ایک دم ختم ہو کے سیکیورٹی ولنریبلٹی کا کیس بن کے امریکن ایڈمنسٹریشن کو اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا اپنے آنے والے چند ہی مہینوں میں ہونے والے الیکشنز کے حوالے سے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. فاروق علی خان صاحب فلسطینی صحافی موجود تھے اور اسرائیل فلسطین کانفلکٹ کے حوالے سے جو ہے وہ بات کر رہے تھے. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، پنجاب حکومت اسموک پر قابو پانے کے لیے ہر بدھ لاہور کو بند رکھنے کا فیصلہ کر چکی ہے. اب آئندہ 2 ماہ تک ہر بدھ کو لاہور بند رہے گا. کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت اسموک کی روک تھام کے لیے اجلاس ہوا. اجلاس میں شہر کی بڑی مارکیٹس کے تاجر رہنماؤں نے بھی شرکت کی. اسموک کے حوالے سے اکتوبر اور نومبر اہم مہینے ہیں اور یقیناً اسموک کی وجہ سے انسانی صحت بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے. یہ فیصلہ کتنا کارآمد رہے گا اور دیگر اس سلسلے میں کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، اسی بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندہ خصوصی علی شیراز. علی شیراز، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. نعیم میر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جو کہ ٹریڈر ایسوسی ایشن کے رہنما ہیں. علی شیراز، آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا. یہ بتائیے گا کہ ہر بدھ کو لاہور بند رہے گا، اس کے علاوہ دیگر اقدامات بھی ڈیفینیٹلی جو ہے وہ پنجاب حکومت اٹھانے جا رہی ہے. کس حد تک یہ کارگر ثابت ہو سکتے ہیں اور کیا اس فیصلے کے حوالے سے جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ متفق ہیں؟ جی بالکل، یہ اسموک جو ہے اس وقت جو اکتوبر کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو نومبر کا مہینہ آئے گا، نومبر کے مہینے کے اندر یہ اسموک کا جو گراف ہے بہت اوپر چلا جائے گا. اس کی ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے کمشنر لاہور ڈویژن جو ہے محمد علی رندھاوا، انہوں نے کل تاجر تنظیموں سے ملاقات کی اور اس میں ایک فیصلہ کیا گیا کہ ہم بدھ کے روز جو ہے باقاعدہ طور پر مارکیٹیں ان کو جو ہے بند رکھا جائے گا اور اسکول کالجز سمیت جو ہے سرکاری اور نجی اداروں کو ورک فرام ہوم کی جو ہے وہ ہدایت جاری کی جائے گی، جس پہ کابینہ کی منظوری کے بعد اگلے بدھ کو جو 18 اکتوبر کو بدھ آنا ہے اس میں چھٹی کا اعلان کیا جائے گا. لیکن یہ تمام معاملات جو ہیں وہ پنجاب حکومت کی منظوری کے بعد ہوں گے. اس کا جو بیسک جو اس کا آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کیونکہ لاہور کے اندر ٹریفک کا فلو بہت زیادہ ہوتا ہے، تو پیر اور منگل کا دن جو پیک کے دن ہوتے ہیں، جس ٹائم وہ پیک پہ آپ کا ایئر کوالٹی انڈیکس جا رہا ہوگا، تو بدھ والے دن جس دن چھٹی ہوگی اس دن ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ بھی کم ہو جائے گی اور لوگوں کی آمد و رفت بھی کم ہو جائے گی. اس سے ایئر کوالٹی انڈیکس نیچے آئے گا. پھر اس ایئر کوالٹی انڈیکس کو اوپر جانے کے لیے مزید 2 دن جب اوپر چڑھیں گے، جس میں جمعرات کا اور جمعے کا دن ہوگا، اور ہفتہ اتوار ویسے ہی ہفتے کو آلموسٹ جو ہے اسکولوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں، کچھ ایسے ادارے ہیں ان کی بھی چھٹیاں ہوتی ہیں، اور اتوار کو جب بالکل ہی یہ ڈاؤن آئے گا تو وہ بیلنس ہو سکے گا. اور اس بیلنس کو مانیٹر کرنے کے لیے بدھ کی چھٹی کو جو ہے وہ رکھا گیا ہے. اس سے ایئر کوالٹی انڈیکس جو اس وقت جا رہا ہے وہ 145 ہے، اور یہ نومبر کے مہینے میں اور دسمبر کے مہینے کی اگر بات کریں تو ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 400 کراس کر جاتا ہے، اور وہ انسانی نعیم میر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. میر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تاجر رہنما کیا اس فیصلے کے حوالے سے مطمئن ہے بدھ کی چھٹی ہوا کرے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں پنجاب حکومت کی جانب سے، کیا ان فیصلوں کے حوالے سے، ان اقدامات کے حوالے سے آپ سیٹسفائی ہیں؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے چند تاجر ہمارے بھائی تھے، انہیں بلا کر انہوں نے مشاورت کی، اور ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ ان کو کس ایجنڈے پر بلایا جائے. تو اپنا ایک تو مشاورتی عمل انہوں نے مکمل نہیں کیا، لہذا ہمیں تو نہیں پتا کہ یہ فیصلہ کیوں کر کیا گیا اور اس کے پیچھے کون سے عوامل جو ہیں وہ تھے. لیکن ابھی بتایا گیا ہے کہ جی ہم نے ہوا کی جو کوالٹی ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے اور ہم نے اسموک سے محفوظ رہنا ہے. تو دیکھیں، اسموک سے اگر آپ نے محفوظ رہنا ہے، ہوا کی کوالٹی امپروو کرنی ہے، تو جو آلودگی ہے اس کو ختم کرنا ہے، تو اس کے لیے تو بیسٹ وے ہے کہ آپ شجر کاری کریں، آپ زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں. اور آپ چھٹی کیوں کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں کے چھٹی نہیں ہے جی، ہم انہیں ہفتے میں 1 دن مختص کر لیا ہے،
اب ہم سارے لوگ ٹرانسپورٹیشن کو، انڈسٹریز کو جو ہے اگر کچھ دنوں کے لیے یا ایک دن کے لیے اگر روکا جائے گا تو ڈیفینیٹلی آلودگی میں کچھ کمی تو ہوگی. تو آپ ان کو بند ہی کر دیں نا جی، تاکہ آلودگی نہ ہو. آپ اس کو 2 مہینے کے لیے کاروبار، انڈسٹری، ہر چیز ہی بند کر دیں. پھر یہ حل نہیں ہے نا، یہ کوئی سلوشن نہیں ہے. بات یہ ہے کہ پوری تو دنیا آپ نے کے اپنی اندر جو ہے تحفظات سے کیا آگاہ کیا ہے پھر پنجاب حکومت کو اس بارے میں؟ دیکھیں، ہم سے کوئی پوچھے گا تو تحفظات سے آگاہ کریں گے نا. ہمیں تو کسی نے بلایا بھی نہیں، ہم کیا بات کریں کسی سے. صحیح. علی شراز صاحب، تاجر رہنما تو اس حوالے سے خاصے برہم ہیں کہ نہ مشورہ کیا گیا، خود ہی فیصلہ کر لیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. جی بالکل اسی طرح لاہور کی جو تاجر تنظیمیں ہیں، جس کے اندر بہت ساری مارکیٹوں کے جو صدور ہیں، انہوں نے کل ٹاؤن ہال میں بیٹھ کے باقاعدہ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا اور CCPO لاہور کے ساتھ جو ہے ایک وہ نشست رکھی تھی، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا. اس کے اندر ہول سیل مارکیٹوں کی اور آل پاکستان جو تاجر تنظیمیں ہیں ان کی جانب سے ناراضگی کا بھی اظہار کیا گیا تھا. لیکن ایئر کوالٹی انڈیکس کو اب کنٹرول کرنے کے لیے واحد حل یہی بچا ہے کہ اس کو جو آپ کا ویک کا جو ایک سینٹر ڈے ہے اس کو آپ کور اپ کریں گے تو وہ اس کو بیلنس کر سکیں گے، کیونکہ یہ کام تو ہونا چاہیے پورا سال ہی. جس طرح نئی میر صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ بند کرنا ہے تو پھر سب کچھ ہی بند کر دیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ نومبر کا جو مہینہ ہے اور دسمبر کا جو مہینہ ہے، اس میں ایئر کوالٹی انڈیکس جو پچھلے سال ہم نے دیکھا 400 کراس کر گیا تھا اور لوگوں کا باہر نکلنا مشکل ہو گیا تھا. یہ انسانی صحت کے ساتھ بہت ہی جو ہے وہ سنجیدہ ایک جو ہے ایشو جو ہے وہ ساتھ جڑ جاتا ہے. اس کو روکنے کے لیے اگر یہ اقدامات کیا گیا ہے، اس کے اندر لوکل مارکیٹ کو باقاعدہ طور پر اتوار والے دن جو چھٹی کا دن ہوتا ہے اس کے اندر کاروبار کھلے رکھنے کا جو ہے اس کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے. وقت ہمارے پاس کم ہے. علی شراز اس حوالے سے بات کریں گے ڈیفینیٹلی پیر کے روز یا منگل کے روز اپنے پروگرام میں کہ بدھ کو اگر ہے تو اس پر کون کون سے ایسے طبقہ فکر ہیں جو کہ تحفظات رکھتے ہیں اور ان تحفظات کو کیسے دور کیا جانا ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. علی شراز ہمارے ساتھ موجود تھے، نئی میر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ. بریک کے بعد آپ کو پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، فیصل آباد میں افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں علاقے 12 میں 7 سالہ کمسن بچی مہک کو اغوا اور زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا. محنت کش عمران کی 7 سالہ بیٹی مہک فاطمہ منگل کی رات گھر کے باہر کھیلتے ہوئے لاپتہ ہو گئی تھی. بعد ازاں اس کی لاش کھیتوں سے برآمد ہوئی. بیورو چیف فیصل آباد شہروز عباد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں. شہروز، یہ تمام تر کیا واقعہ ہے، معاملہ ہے، اور اب تک پولیس نے اس پر تحقیقات کیا کی ہیں؟ وہی علاقہ ہے ڈچکوٹ جہاں پہ یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے. 7 سال بچی ہے، اس کا نام جو ہے وہ گزشتہ روز اغوا ہو گئی تھی اور ابھی تک یہ انفارمیشن سامنے آئی ہے کہ اس کی لاش جو ہے وہ ڈچکوٹ کے ہی علاقے سے جو ہے مل گئی ہے. تو ابھی تک جو ملزمان ہیں وہ پولیس جو ہے گرفتار نہیں کر سکی ہے، اور جو پولیس کا کہنا ہے کہ جو گھر والوں کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بچی کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کے بعد اس کو قتل کیا گیا ہے. تو بچی کی جو میڈیکل رپورٹ ہے اس کا جو ہے انتظار کیا جا رہا ہے، کیونکہ لوائقین کی جانب سے سمندری روڈ کو بلاک کر کے جو ہے احتجاجی مظاہرہ بھی کیا گیا تھا. گزشتہ روز یہ بچی جو ہے وہ گھر سے غائب ہوئی تھی. تلاش کرنے پر آج صبح جو ہے یہ کھیتوں سے اس کی لاش جو ہے وہ ملی ہے، اور گھر والوں کا یہی کہنا ہے کہ اس کو تشدد کے بعد بتائے گا کہ بچی کی باپ کی مدعیت میں جو FIR درج کی گئی تھی، کیا اس میں کسی کو نامزد کیا گیا ہے؟ دیکھیں FIR جو ہے وہ نامزد نہیں ہے، نامعلوم افراد کے خلاف جو ہے وہ FIR درج ہوئی ہے، اور اس پہ جو پولیس کا موقف ہے وہ یہی ہے کہ ہم جلد جو ہے ملزمان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیں گے اور پتہ بھی چلا لیں گے. ابھی تک اس سلسلے میں کوئی گرفتاری عمل میں لائی گئی؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی تک اس سلسلے میں کوئی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے؟ دیکھیں نشان، ابھی تک گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے. ابھی صرف FIR ہی درج ہو سکی ہے نامعلوم افراد کے خلاف، اور RPO CPO دونوں نے اس خبر کا جو نوٹس لیا ہوا ہے اور متعلقہ جو SPs ہیں اور جو SHO ہے ڈچکوٹ کے ان سے جو رپورٹ مانگی ہوئی ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ پولیس کب تک جو ہے وہ کامیاب ہوتی ہے ملزمان کو گرفتار کرنے، کیونکہ ایک بہت افسوسناک واقعہ ہے. ایک معصوم بچی جو گھر سے نکلتی ہے سامان لینے کے لیے، پھر وہ غائب ہو جاتی ہے اور اگلے دن اس کی جو ہے وہ لاش ملتی ہے. تو یہ بڑا ایک افسوسناک واقعہ ہے. یقیناً اس پر جو اہل علاقہ ہے انہوں نے احتجاج بھی کیا اور سارا دن ہم دیکھتے رہے. اس بارے میں کیا کوئی عینی شاہدین کا کوئی بیانات سامنے آئے یا کوئی ایسی CCTV فوٹیج سامنے آئی جس سے کچھ معلوم ہو سکے؟
अभी क्योंकि पुलिस इस पर इन्वेस्टिगेट कर रही है और क्योंकि ये एक नवाई इलाका है फैसलाबाद का डिचकोट, तो यहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरास के हवाले से अगर बात कर रहे हैं तो अभी ये इस तरह की कैमरों की मदद से जो है वो चीज़ें उनको मिलना जो है नामुमकिन है, क्योंकि नवाई इलाकों में इस तरह के जो कैमरास के जो सिस्टम होते हैं वो कम होते हैं। तो पुलिस की कोशिश है कि वहाँ पर जो लोग हैं उनके बयानात जो कलमबंद किए जाएं, जो ऐनी शाहिदीन से उनसे जो पुलिस की तहकीकात अभी जारी हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद रोज़िबाद, ब्यूरो फैसलाबाद हमारे साथ मौजूद थे, इस मामले के हवाले से आगाह करे। नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर से आज के लिए इतना ही। कल फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हुए, इजाज़त दीजिए। अल्लाह।